بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی میں نرم گرم ہے، عیب ہے، کمزوریاں ہے، کس میں نہیں؟ آئیے عبداللہ کلّہ علمہ، کون سا بندہ گنہگار نہیں ہے؟ کس میں کمزوری نہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس میں اکابرین بھی ہوں گے، کھڑے ہو کر بتلا دے میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ کوئی ایسا؟ ہر ایک آدمی کمزور ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم کو، مولوی صاحب کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت دی، اور جماعت گڑبڑی تھی۔ کیسی تھی؟ گڑبڑ والی جماعت تھی۔ وہ آگے جا کے گڑبڑ کرنے لگی۔ وہ مولوی صاحب جماعت لے کے نظام الدین واپس آئے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا بجھا کر پھر انہیں آگے روانہ کیا۔ وہ پھر آئے جھگڑ شگر کے، پھر سمجھا بجھا کے روانہ کیا۔ پھر آئے تیسری دفعہ، بولے حضرت کوئی اچھی جماعت دو، یہ کیا بگڑی ہوئی جماعت دے دی؟ فرمایا مولوی صاحب یہی مال آتا ہے اپنے پاس۔ کون سا مال آتا ہے؟ ایسے ہی اسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ہے۔ ویسے اپنے کمپنی میں کیسے مال آنے والا؟ یہ بھنگار کا مال آنے والا، لیکن کمپنی اس کو دھو دا کے صاف صف کر کے دوا مار کر اس کو نکھار کے مارکیٹ میں لاتی ہے۔ بھنگار مال کو کیا کرتی؟ امت تو صدیوں سے بے دین پڑی ہے، یہ آئی یہ بگڑی ہوئی قوم۔ ایک جماعت آئی تھی ایک مرتبہ ایک صوبے سے، اچھی جماعت تھی، اس میں خان صاحب تھے۔ وہ بولتے تھے بس دنیا میں حق حلال ہم ہی لوگ کھاتے ہیں، دوسرا روزی کوئی حلال کی نہیں کھاتا، وہ حرام کی روٹی کھاتے ہیں۔ ہم حلال کی روزی کھاتا ہے بس۔ تم کون سی حلال کی روزی کھاتے ہو؟ بولے ہم افیم گانجے کا دھندا کرتا، ہمارا حلال کا مال ہے، باقی سب کا حرام کا۔ ایک دن امیر صاحب کا گریبان پکڑ لیا اس نے ہمارے مرکز پر۔ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا امیر صاحب یہ کیا؟ تو اس کو دو آدمی بول کے دو تھپڑ مارے اس کو؟ نہیں بولے ایسا مت کرو، مارو گے بھاگ جائے گا، پھر بننے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا اس کا، کون سنبھالے گا اس کو؟ امت تو ایسی بگڑی ہوئی ہے نہیں بگڑی ہوئی، گڑبڑ کرنے والی ہے تو ہے ایسی۔ اسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا۔ ایک آیا کہنے لگا کہ جتنے دادا لوگ ہیں سب کی لسٹ دے دو میرے کو۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ بولے ملاقات کروں گا۔ میں اسی لائن کا تھا، بولے کسی زمانے میں تو قوم ایسی آنے والی ہے اپنے پاس غوث قطب ابدال آنے والے، ارے بولو نا، کوئی بزرگ آنے والا نہیں، یہ قوم آنے والی ہے۔ یہ کام کرنے والی اس وقت کیسے، کون کہاں سے آیا یہ دیکھو نا۔ کیوں ہم خانقاہ سے آئے کیا؟ نہیں، کوئی بیپار سے آیا، کوئی آفس سے آیا، کوئی کمپنی سے آیا، کوئی دادا گیری سے آیا، کوئی بے دینی کے راستے سے آیا، کوئی حرام کمائی کے راستے سے نکل کر آیا۔ یہ چاروں طرف سے آنے والی امت ہے اپنے پاس، یہ تو بگڑی ہوئی ہے۔ اس کو سمیٹ کر ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ہے کام میں، اسے چلانا، یہی کام کرے گا انشاءاللہ۔ اور کام کرنے والے لوگ ایسے ہی ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فلاں کرے گا تو لوں گا، نہیں تو میں کسی سے نہیں لیتا۔ ارے وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت والا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، پھر اللہ اپنے خزانے سے ساری نعمتیں دیتا ہے، علم بھی دیتا، صلاحیت بھی دیتا، روزی بھی دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہمارا مال، ہمارا علم، ہماری صلاحیت دین کی محتاج ہے، اور اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم پرانوں میں فرمانے لگے تم کرتے رہو، صلاحیت تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا، کیسے دے گا پتہ نہیں چلے گا، وہ دے گا۔ پھر کئی واقعات سنائے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی سنایا، ایک جماعت کہیں پیدل سفر کر رہی تھی، اس میں ایک بستی پر سے گزر ہوا، وہ بستی مرتد بستی تھی، 100% مرتد ہو چکی تھی، سب مسلمانوں کی بستی تھی۔ تو ان لوگوں نے دیکھا مسجد ہے بستی میں، بند تھی، وہ پہنچ گئے۔ وہ بستی والوں نے کہا بھائی سب جاؤ آگے جاؤ، یا ٹریننگ دو، تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ امیر صاحب نے کہا اتنی بے دردی سے تو بات مت کرو، ہماری بات سن لو، پڑ گئی تو بہت اچھا، نہیں پٹی تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ تمہیں تبلیغ والے ڈنڈا لے کے پھرتے کیا؟ ارے بولو نا، جو نہیں مانے گا تو بولے مانیں گے اس کو، نہیں سن لیا بہت اچھا، نہیں سنا تو خاموش۔ بولے کوئی دو بات ذرا ڈھنگ کی کہتے ہیں، سمجھ میں آئے تو کر لو، نہیں آیا تو ہماری کوئی زبردستی نہیں۔ تو مقامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم کو نہیں پٹی تو ہم آپ کو ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے یہاں پر۔ بولے چلو منظور، جاؤ ساری بستی کو جوڑو جا کر۔
اور ساری بستی کو جوڑا جا کر. امیر صاحب نے 2 رکعت پڑھی، نے کہا اللہ یہ بیچارے جنت میں جائیں گے آپ کا کیا نقصان، اور یہ جہنم میں جائیں گے آپ کا کیا نفع، اللہ نیک توفیق دے دے، کوئی راستہ کھول دے ہدایت کا. سب گاؤں جمع ہو گئے، امیر صاحب کھڑے ہو گئے. ہاں بولے کیا بولنا ہے تمہارا؟ بولے ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. بولے ایسی جھوٹ بات مت بولو. بولے کیوں؟ ارے بھائی تمہارا باپ مسلمان تھا؟ بولے ہاں ماں بھی مسلمان تھی، باپ بھی مسلمان تھا. بچپن میں تمہاری ختنہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بولے ہو گئی تھی. بولے اب تم جب تک ختنہ واپس نہیں کرتے دین سے نکل کر واپس نہیں جا سکتے. ہاں بولے یہ عیب تو اپنے میں عیب ہے، یہ کمزوری ہے. پڑھو سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک جھٹکے میں قوم ایمان میں داخل ہو، نہ قرآن نہ حدیث. ہوتا نا ایسا؟ اللہ کب کتنی صلاحیت دے گا نہیں بول سکتے، کرتا رہے آدمی. ادھر ادھر کے اصولوں کی بیماری میں نہ پھنسے. ایک مرتبہ ایک بستی میں حضرت کا سفر تھا، یہ 1969 کی بات. 69 غالباً 69 کی بات تھی. 70 کا مسئلہ. وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، کوئی بستی جمع ہی نہیں ہوتی تھی. اب اس ساتھیوں نے سوچا، مشورہ نہیں اپنے طور پر سوچا. انہوں نے ایک کارڈ چھاپے، دعوت نامے، فلانے کو فلانے کو تاجر کو فلانے ملازم کو فلانے کو کہ فلانے مولوی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے، وہاں کی کارگزاری سنائیں گے، آپ حضرات تشریف لائیے، چائے پانی کی دعوت ہے. وہ ایک حال میں جمع کیا. سنی بات انہوں نے، ارے بولے یہ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں کائے کو روکتے ان کو کام سے. اب کسی نے نظام الدین بات پہنچا دی، یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی، کارڈ چھاپے، دعوت نامہ چھاپا، لوگوں کو جمع کیا، بات چیت کی. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی اس مجلس میں. مولانا نے کہا بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو. غلطی کیوں کی انہوں نے، یہ بے اصولی کیوں کی، ذرا معلومات تو کرو، کوئی سبب ہوگا اس کا. تو بزرگوں دوستو، کام کا اپنا ایک مزاج ہے. اس لائن سے کام کو ہٹاؤ تو کام ہٹتا نہیں، اسی لائن پہ چلے گا. حفاظت کریں گے اللہ تعالی. کام کے لیے ساتھیوں پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کام کو آگے، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، یہ تو بہت ضروری ہے. اصولوں کی جھگڑے میں نہیں پڑنا، تیری میری نہیں کرنا. کام آگے بڑھے اس کی فکر کرنا. یہ باتیں آدمی کی سمجھ میں کب آتی ہے؟ جب یہاں 3 دن کی مجلسوں میں آدمی جم کر بیٹھے، ہر مجلس میں شریک ہو. رہو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے سوتے سوتے. ارے بھائی رہو گے نا فکر کے ساتھ ہر مجلس میں؟ کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. یہاں مجلس ہو رہی اور ماشاءاللہ ادھر ادھر چل رہے، پھر اپنی بات چیت کر رہے، اپنا مذاکرہ چل رہے، السلام علیکم، اب یہاں بات چیت چل رہی، مسافے ہو رہے، معانقے ہو رہے، بات چیت ہو رہی. ایسا نہیں، وہ سب کی فکر یہی ہو. اور بزرگوں، آدمی کام کرنے والوں کی فکروں پر راہوں کو اللہ کھولتا ہے. یہ مجمع فکر لے کر آیا نا، اللہ ایسی راہوں کو کھولے گا آپ گمان نہیں کر سکتے. اور کتنے اچھا مجمع اور بے فکر ہو تو بزرگ دوستوں آدمی کی طبیعتیں کھلتی نہیں. اس لیے آنے والا مجمع قیمتی بھی ہے اور اللہ کے یہاں پرانا بھی ہے اور کام لے کر چلنے والا بھی ہے. اگر یہ فکر کے ساتھ اپنے 3 دن گزار دے، ہر مجلسوں میں جم کر بیٹھے اور فکریں کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آئندہ ہم جب بیٹھیں گے تو ہمارا کام آگے بڑھا ہوا ہوگا. کیا ہوگا؟ کام آگے بڑھا ہوگا. اور اس وقت ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی. بھائی کرو گے نا؟ اور ایک اور گزارش، یہاں جو ضرورتوں کا انتظام کیا گیا ہے اسی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو، ادھر ادھر نہ بیٹھے. یہ سنجی کی جگہ، یہ وضو کی جگہ، یہ کھانے کی جگہ، سہولتوں کے سارے انتظامات ہیں. ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کہیں بھی بیٹھ کے وضو کر لیا، اب یہ زمین ہے مٹی کی اور کسی کا پیر پھسلا تو تھوڑا سا مجھے تکلیف اٹھا لے، وضو کی جگہ پر چلا جائے. بیڑی پی کر وہیں بجھا رہا، یہ پلاسٹک کی بچھائے تھے،
کیا ہوگا؟ ایک نے انگار پکڑ لی تو یہ 2 منٹ میں جلے گا. ارے ہوا کی طرح سلکتا ہے یہ تم. یہ 3 دن کی مسجد ہے. یہ اس میں بیڑی نہ پیے, سگریٹ نہ پیے. اور بعض لوگ کیا کرتے معلوم, استنجے خانے میں بیٹھتے نا بیت الخلا میں, تو وہ بیڑی پی کے اس کو نشانات بناتے, نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے. اب دیکھو پرانے جو بیت الخلا ہے اس میں جو پلاسٹک کے دروازے وغیرہ ہیں نا, ان میں باقاعدہ نشانات ملیں گے. بمبئی کا نشان, پونے کا نشان, رتنا گیری والوں کا نشان, رائے گڑھ والوں کا نشان, بیٹھے بیٹھے نام لکھ رہے بیڑی سے. اور اس کو وہ سوراخ کر رہے ہیں لین سے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی. یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے نہیں. اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا. بعض مرتبہ بیڑی پی کے وہیں بجھاتا اندر, وہ پلاسٹک آگ پکڑ لیتی ہے, یہ بھی نقصان ہوتا ہے. اب استنجے کو جاتا ڈبہ وہیں چھوڑ دیتا اندر. یہ حضرت تشریف لے آتے ہیں. کیوں؟ کہ بولے وہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ڈبہ؟ یہ بولے وہ گندا ہو گیا. اچھا, یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ, یہ گندے نہیں ہوئے, ایک دفعہ ڈبہ جانے سے گندا ہو گیا نہیں. اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لا کر رکھ دیا, دوسروں کو راحت ہوگی. ہم لوٹا لے کر گئے اندر, لا کر رکھ دو, اب دوسرا جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا. ہم نے اندر چھوڑ دیا, وہ بیچارہ پریشانی, ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا. یہ پریشانی اچھی چیز نہیں.